150 کلو ویٹ سے آپ آئی ہے 50 کلو پہ, تو یہ 100 کلو کہاں گیا, کدھر گیا, کہاں نکالا ہے؟ خالی میں نے لیگ 75 kgs 3 سیٹ لگاتی تھی جی میں, 20 اور 25 کے. اچھا لیگ, میں نے کہا یوں اشارہ کر کے کہہ رہی ہیں لیگ میری 75 kgs کی تھی. نہیں آپ نے سب سے پہلے رمضان ٹرانسمیشن میں ایز اے فیمیل اینکر سب سے پہلے آپ نے شروع کیا, یہ آپ مانتے ہیں یا یہ آپ کو کہا ہے کسی نے کہنے؟ نہیں مجھے تو, میں نے تو یہی دیکھا ہے, اور کون ہے آپ بتا دیں. نہیں تو یار یہ لڑکی کیا مرچی کھا کے پیدا ہوئی ہے, کتنی تیز بولتی ہے, مجھے یہ بتائے. ایسا لگ رہا ہے میں اور آپ تیز گام میں بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, کتنا تیز بولتی ہے بھائی, واہ واہ واہ. پیمنٹ کتنی پھنسی ہے, کوئی 1,50,000؟ ایک جگہ 7 لاکھ ہے, ایک جگہ 47 lakhs ہے, ایک جگہ 4 لاکھ کچھ ہے. نہیں کرے یار, میں کیا کر رہی ہوں, وہ پلاٹ بن جائے گا. ملکہ پری رانی سب لگ رہی ہو, چھوڑو یہ درپن غضب لگ رہی ہو, دکھاتا رہوں گا میں ساری عمریہ, اس دل کے سنیما میں کب لگ رہی ہو. یہ ایک شعر بس میرے ذہن میں آیا. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات, میں ہوں ناظر علی. پوری قوم کی ہیں یہ پھپھو, چاچی, مومانی اور خالہ جان, کیوں دوسروں کے مسئلوں میں پڑ جاتی ہیں آپ مایا خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے میں بتاؤں گا آپ کو, آپ لگ بہت اچھی رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. اور یقین کریں ایسا لگ رہا ہے کوئی ہالی ووڈ کی کوئی سنگر آئی ہے. ارے واہ, اور واقعی میں زبردست یہ لانگ کوٹ, اور آپ نے بڑی زبردست ڈریسنگ کی ہے. یہ میری اماں کا ہے جو ہائی کالر میں نے پہنا ہوا ہے, اور یہ میں یو ایس سے لائی تھی, تو ماشاء اللہ سردی ہو کراچی میں 4 دن کی پڑتی ہے, تو ہم نے کہا چلو تھینک یو سو مچ. آپ کیا بات, بس آپ کے لیے تیار ہو کے اسی لیے اس شو کے لیے آئی ہوں. نہیں بہت اچھی بات ہے. پہلا سوال یہی ہے کیونکہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے وہ ایک انٹیوں والے زیادہ تر کپڑوں میں, قمیص شلوار آپ پہنا کرتی تھی رمضان ٹرانسمیشن سے, تو ایک دم میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ لڑکی کہاں سے آ گئی ہے 15 سال کی. تو اب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ 150 کلو ویٹ سے آپ آئی ہے 50 کلو پہ, تو یہ 100 کلو کہاں گیا, کدھر گیا, کہاں نکالا ہے؟ اچھا ناظر, پہلے تو وی جے تھی اوبیسلی, تو اپنے آپ کو وہی تھا, لیکن آفٹر تھائرائڈس وزن کافی بڑھ گیا تھا. تھائرائڈس بیماری, جی ہارمونل بیماری نہیں ہے, بٹ ہارمونل ڈسبیلنس ہوتا ہے جو آپ کے اس تھروٹ گلینڈ کے پاس ہوتا ہے. اچھا, تو وہ خواتین میں زیادہ ہے, تو آدمیوں میں بھی ہوتا ہے, لیکن خواتین میں زیادہ کامن ہے تھائرائڈس کا ایشو ہونا. تو وزن گین ہونا, ہائپو اور ہائپر, 2 طرح کے تھائرائڈس ہوتے ہیں. تو مجھے ویٹ گین جس میں ہونے والا تھا وہ ہو گیا, اور پوسٹ ٹراما ہوا تھا آفٹر مائی بردرز پاسنگ اوے. ان کے بعد جب وزن بڑھتا چلا گیا اور کنٹرول میں نہیں آیا, تو پھر ہم نے جو ہے ایک ٹائم تک اپنے آپ کو بالکل چھوڑ ہی دیا. چھوڑو کیا کرنا ہے, خیال کھاؤ پیو, کیا کرنا ہے, کم ہو کے نا. تو فوڈی مطلب آپ ہیں؟ بگ ٹائم آئی واز. اب نہیں ہوں اتنی فوڈی, اب کم کھاتی ہوں, 6 سے 8 دفعہ دن میں کھاتی ہوں, لیکن اسمال پورشنز میں کھاتی ہوں. صحیح ہے. گرل کھا رہی ہیں یا کوئی سب کچھ کھاتی ہوں. اب تو میں 2.5 سال کے بعد پروگرام کر کے پورا اپنا کلینکل ڈائٹیشن میری ثنا اصفر ہیں ان کے ساتھ, اور تمام ڈاکٹرز کا ایک پینل ہے جنہوں نے میری رہنمائی کی. اس کے بعد میں اب پورشن کنٹرولنگ پر آ گئی ہوں, چاہے وہ انٹرمیٹنٹ ہو یا دوسری پروٹین ڈائٹس ہوں, سب کرنے کے بعد اب پورشن کنٹرول. مطلب تھوڑا سا یہ بتائیں, کوئی پاؤڈر واڈر کوئی جو ہوتے ہیں جو کھاتے ہیں جسم کاٹنے کے لیے, کوئی وہ بھی آپ یوز کرتی تھی یا جی کیا؟ میرا جم وغیرہ کی کیا روٹین تھی؟ جم میرا تھا تو ایکچولی میں ویٹس بھی, مشینز بھی, اور کارڈیو بھی, ہر طرح کا. خالی میں نے لیگ 75 kgs 3 سیٹ لگاتی تھی جی میں, 20 اور 25 کے. اچھا لیگ, میں نے کہا یوں اشارہ کر کے کہہ رہی ہیں لیگ میری 75 kgs کی تھی. نہیں خالی لیگس کیونکہ بہت زیادہ ٹف ہو جاتا ہے جب آپ مشینز لگاتے ہیں. آپ کو تو سب سے زیادہ مشکل کون سا ویٹ کم کرنا ہے, کہاں کا؟ پیٹ سب سے زیادہ مشکل ہے. سب سے مشکل, بہت دیر سے جاتا ہے, اور سب سے نکلتا پہلے. کیا بات, تو وہ والا سین ہے. تو اب دوسری بات یہ کہ بس ہیڈ ٹو ٹیک اے ڈیسیژن, اور اس کے بعد میں نے سارا چیزیں سیریسلی کی, اور میں نے کہا اب ذرا صحت کا خیال رکھا جائے. صحت کے لیے کیا تھا, ناٹ اباؤٹ دا ویٹ گین اور ایوری تھنگ, صحت کے لیے کیا تھا. اور وہ آپ جو بتا رہی تھی پاؤڈر جو آپ نے جی وہ میرا اماں کی ریسیپی ہے. کیا ہے اس میں, کیا وہ اس میں تمام نیچرل اجزاء ہیں. اٹس 100% کیا کہتے ہیں اس کو,
تمام نیچرل اجزاء کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے. ہربل ہے نہیں, الحمدللہ نہیں ہے. اس سے آپ کو جو ہے آپ کی باڈی میں جو بلوٹنگ ہو جاتی ہے وہ بھی کنٹرول ہوتی ہے, اللہ کا شکر ہے. ویٹ بھی آپ کا گین نہیں ہوتا, آپ کو بھوک بھی کم لگتی ہے, اینڈ دین آپ کو اللہ کا شکر ہے طاقت بھی ملتی ہے اس سے. اٹس ویری گڈ. لوگ ویٹ بھی کم کر رہے ہیں. اٹس آلسو اویلیبل فار پیپل. تو وہ می فرسٹ کے نام سے میرا پروڈکٹ ہے, اس کا نام ہی می فرسٹ ہے. اچھا مایا, آپ بہت سی کنٹروورسیز میں بھی رہی. آپ کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ سما ٹی وی پہ جب آپ تھیں تو آپ نے ایک چھاپا مارا تھا, جو ڈیٹوں پہ چھاپا مارا تھا, جس کی بہت بیک لیش آپ کو ملی تھی, اور بہت سے بندے بھی فارغ ہوئے تھے, جاب سے فارغ ہوئے تھے. تو یہ جو ڈیسیجن تھا چھاپا مارنے کا, یہ آپ کا تھا یا چینل کا تھا؟ چلیں, کہتے ہیں نا کہ سوال پہ سوال نہیں ہونا چاہیے, لیکن آج دل چاہ رہا ہے آپ کی اجازت کے ساتھ ایک سوال پہ سوال کروں. میرا دل کیا چاہتا ہے میٹر کرتا ہے اگر ہم کسی کی نوکری کر رہے ہوں؟ بات تو صحیح ہے. میرے اسی جملے میں بہت سارے جواب ہیں. اچھا, تو یہ کیا ایکسپیرینس تھا؟ آپ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. نہیں مطلب آپ ڈیٹ جب پکڑنے گئیں تو آپ نے کیا کیا ایسا, مطلب کوئی ایسا بھی کیس دیکھے, کوئی گندے کام ہو رہے تھے یا کوئی اس طریقے کے؟ آئی تھنک اب تو اس کے بارے میں بہت لوگ بات کر چکے ہیں. بڑی بات یہ کہ ہم تو پتہ نہیں کتنے آگے نکل گئے, لوگ کافی اب تک وہیں پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے پاس کمپلینز آئی تھیں, وہ ایک تھیم ہوتا تھا کہ جی آپ کے پاس اگر آس پاس کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو ناگوار گزر رہی ہو اور آپ نہیں چاہتے آپ کے آس پاس سے گزرے, تو آپ ہمیں اس نمبر پہ کمپلین کریں. کچھ لوگوں نے ہمیں کمپلین کیا کہ جی بڑی نازیبا حرکات ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے آس پاس کے پارکس میں, رائٹ, ہم فیملیز کے ساتھ نہیں جا سکتے. تو ہم نے بجائے اس کے کہ کسی اصلی کو رسک کرتے, کسی کی اوبیسلی کسی کی شکل آتی, اس کی فیملی ہے, بہن بیٹیوں والے ہیں ہم ایٹ دی اینڈ, تو ہم نے ایکٹرز کو لیا, سب کچھ کیا, اپروول کروایا. پھر ہم نے یہ بھی پوچھا جی ری انیکٹمنٹ لکھ دیں, انہوں نے کہا نہیں ری انیکٹمنٹ نہ لکھو. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی نہیں لکھتے, ہم تو نوکری کر رہے ہیں. تو ہم نے وہ ایپیسوڈ کر لی. تو اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت شور نہیں اٹھا, شور بعد میں جا کے اٹھا. اچھا اس وقت تو کوئی شور نہیں, شو وہ پورا ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. پھر اس کا شور بعد میں اٹھا. جب بعد میں اٹھا تو ان کو پریشر آیا سوشل میڈیا پہ, جنہوں نے سوشل میڈیا پہ کیمپین چلائیں آج کل ان کی بھی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں. تو خیر اب جب انہوں نے وہ کیا تو اس کے بعد ہم پر پریشر آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ معافی مانگیں. ہم نے کہا جی ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے, پھر بھی ہم مانگ لیتے ہیں. ان کو وہ بھی نہیں چاہیے تھا. ایکچولی نادر, آج مجھے سمجھ میں آتی ہے بات, اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ شو ٹو پل ڈاؤن. وہ شو نیچے آنے والا نہیں تھا. اللہ نے اس شو کو اور اس ٹیم کو بہت عزت دی تھی. اس کو نیچے لانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلے گئے, اس کو پل ڈاؤن کرنے کے لیے بہت لوگوں کو فائنانس کیا گیا, اینڈ لاٹ آف پیپل ور بیہائنڈ دیٹ. لیکن آج انہی کا تماشا بن رہا ہے. نہیں تو یہ بات سمجھ نہیں آئی مجھے کہ جب چھاپا مارا اس کے بعد بیک لیش کیا آیا آپ کو؟ کیا چینل سے سسپینڈ کیا گیا تھا؟ چینل کیا ہوا تھا وہ؟ آپ نے پھر آرٹیکلس کا بھی مجھے آف کیمرہ بتایا کہ کیا کیا ہوئے تھے. ایکچولی کیا بتائیں نا ذرا کھل کے. اوکے, اس وقت کیونکہ وہ 2012 کا ایک ایسا وقت تھا, جو لوگ میرے قریب ہیں وہ کافی جانتے ہیں, تو دنیا بھی جانتی ہے. میرے بھائی اس وقت کینسر کے لاسٹ اسٹیج سے سفر کر رہے تھے لاس اینجلس میں, اور اس وقت جو ہے میرے چینل نے میرا ٹرمینیشن لیٹر اس وقت فیس بک پر, انہوں نے تھینک فلی میں اس پلیٹ فارم پہ کہ میں کھل کے بول سکتی ہوں, تو اس وقت انہوں نے فیس بک پر وہ میرا ٹرمینیشن لیٹر جو ہے وہ چھپوایا تھا. میری نالج میں بھی نہیں تھا. لوگ مجھے کال کر رہے تھے آپ کا ٹرمینیشن لیٹر سوشل میڈیا پہ گیا ہے. یہ کہاں کا پروفیشنلزم ہے؟ آپ پروفیشنل بن رہے تھے ٹو ٹرمینیٹ می, تو یہ کون سا پروفیشنلزم تھا کہ آپ نے ٹرمینیشن لیٹر سوشل میڈیا پہ ڈالا؟ لیکن مایا آپ کو کوئی بھی کچھ کہے تو آپ مطلب بات یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے پوچھیں, آپ کھل کے پوچھیں. نہیں یہ آپ کو چینل نے کہا کہ یہ چھاپا مارو ڈیٹس پہ, اپروو دیا, تو آپ نے اس پہ آبجیکشن نہیں اٹھایا تھا کہ یار میں نہیں یہ چیز نہیں, کیونکہ اصلی لوگ نہیں پرابلم ہو سکتی ہے. ایک پرابلم تھی جو ایگزسٹ کرتی ہے. تو کیا ماں بہن بیٹیوں کا اس طرح کھلا مناسب نہیں ہے نا. دیکھیں ان ایتھیکل ہے. اب ہم گورا کلچر کی بات کرتے ہیں. گورے کلچر میں بھی جب اگر آپس میں بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ بے تکلفی کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہو, تو پیپل سے گیٹ اے روم گائز. وائی؟ وہ تو گورا کلچر ہے, وہ تو اوپن ہے, وہ جو چاہے کر سکتے ہیں. نہیں, لیکن ایک حد ہوتی ہے باہر کچھ کرنے کی, اور پھر ایک حد ہوتی ہے وہ اندر کچھ کرنے کی. سمجھ یہ نہیں آ رہا مایا کہ اسے ٹی وی اسکرین پہ کیمرے بڑے بڑے لے جا کے دکھانا اس کا حل ہے یا اس کا ایک قانونی حل ہے کہ آپ اس کی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ جا کے پکڑیں
روک تھام کریں, قانونی حل ٹھیک ہے, قطع کلامی معذرت, وہ چیزوں کو پھیلانا زیادہ. دیکھیں شو کرنے والوں کا کام ہے ہائی لائٹ کرنا. اس وقت نادر مایا خان سے بیٹھ کر سوال کر رہے ہیں, حل نہیں دے رہے, وہ ریز کر رہے ہیں کہ کیا چیلنجز ہیں. ہمارا کام ہے لوگوں تک بات پہنچانا, آگے صحیح غلط تو کہتے ہیں ٹی وی نے خراب کر دیا. ٹی وی نے خراب نہیں کیا, ٹی وی پہ تو اچھا بھی آتا ہے برا بھی آتا ہے, آپ کی چوائس ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں. مت دیکھیں نادر کو, لیکن نادر کی بات آپ کو پسند آتی ہے, سچ لگتی ہے, دل پہ ٹکتی ہے, جب اسے دیکھتے ہیں. تو جب ہم نے وہ ایشو ریز کیا تو ہم نے نہیں کیا ہمیں کمپلینز آئی, ہم نے ایشو ریز کیا. ہمارا یہ کام تھا کہ ہم کتنا عزتوں کی اور آئیڈینٹیز کی حفاظت کر سکتے ہیں. ہم نے آرٹسٹ لے لیے, تمام آرٹسٹ تھے, تمام بچے اس شو میں آرٹسٹ تھے. انہوں نے بعد میں آ کے ایکسپریس پر آ کے گواہی بھی دی کہ جی ہم نے اپنی مرضی سے یہ شو کیا تھا مایا بھائی جی کے ساتھ. اچھا پلانٹڈ تھا سر ایوری تھنگ واز پلانٹڈ, بیکاز ہم اصلی لوگوں کی چہرے شکل نہیں دکھا سکتے تھے. تو آپ مجھے بتائیں, اب اس ساری چیزوں کا آپ کو لگ رہا ہے کوئی بنیاد ہے, پھر ریزن کیا بنتا ہے؟ اس شو کو نیچے گرانا تھا. اس شو کو نیچے گرانا بہت مشکل تھا, کیونکہ اوپر والے نے اس پر خاص کرم, خاص نظر تھی اس رب تعالیٰ کی. اس چینل کی ریٹنگز, اس شو کی ریٹنگز نیچے نہیں آتی تھیں. لوگ آج بھی مجھے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو پریشان ہوتے تھے کہ اس چینل اس سے بڑا اور کیا کریں. اس نے عزت دی تھی, لوگوں نے کھینچ لیا, تو کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک پھر بڑا چینل چلے گئی واپس, ایئر وائی پہ چلی گئی واپس. اچھا آپ ایئر وائی پہ چلے جی. اچھا مایا, 2012 میں ایک مومنٹ آیا آپ کی لائف میں جس میں آپ کے بھائی کا انتقال ہوا جی, اور اسی سال آپ کی ڈائیورس ہوئی. تو یہ کیا ہوا تھا, کیا معاملہ تھا؟ وہ بڑا ایک آپ کی زندگی کا ایک بڑا دردناک ایک اسپیل ہے, ذرا بتائیں کیا ہے اس وقت, کیا گزری آپ پہ؟ بہت بڑا چیلنجنگ تھا, اور چیلنجنگ اس لیے بھی تھا کہ بہت ساری چیزیں ایک ساتھ ہوگی نا. کنٹروورسی بھی ہوئی, بھائی کا انتقال بھی ہوا, جو نکاح تھا میرا. پہلے کیا ہوا تھا؟ سب سے پہلے کنٹروورسی ہوئی. پہلے کنٹروورسی ڈائیورس کو کہہ رہی ہیں آپ؟ نہیں, میری جو یہ پارک والا ایپیسوڈ. اچھا یہ پارک والا بھی 2012 کا ہی ہے؟ جی, جب بھی تو سب چیزیں تھا. ڈیورس تو بیچاری کسی اس میں ایک مووی بھی, بلکہ کچھ لوگوں نے ایک پریڈکشنز بھی کی تھی کہ 2012 دنیا ختم ہو جائے گی, تو آپ کی تو دنیا تقریباً آپ کو لگ رہا ہوگا ختم ہو گئی. بھائی گئے تو لگا بس ختم, اب کچھ بھی نہیں ہے. تو کیسے ہوا بھائی کا انتقال؟ کینسر تھا ان کو, کینسر تھا. لاس اینجلس میں 1 سال میں بھیا چلے گئے. تو ایج کیا تھی ان کی؟ He was pretty young. He was 51, 52. He has 4 children. لاس اینجلس میں ہی ہے وہ. ان کی قبر بھی اورنج کاؤنٹی ویسٹ منسٹر گریو یارڈ میں ہے. جی. او ہو. تو اور یہ جو واقعہ ہوا تھا, یہ پہلے کنٹروورسی ہوئی, پھر بھیا کی ڈیتھ ہوئی, پھر اس کے بعد ڈیورس اینڈ ہو گئی, شادی اینڈ ہو گئی. بیکاز ایک طرح سے یہاں پر گھر پہ میری زیادہ ضرورت تھی. بھائی کے انتقال کے بعد ہم سب ایک ٹراما سے گزر رہے تھے, پھر وہ 7 سمندر پار تھے حضرت. تو ٹائمز اور چیزیں نا کبھی میچ نہیں ہوئی, تو بہت ہی اچھے انداز میں ہم نے اس کو کال آف کر دیا تھا. تو وہ وہاں پہ تھے, میں یہاں تھی, تو اللہ ان کو خوش رکھے. یہ ڈائیورس کے لیے بول رہی ہیں آپ؟ جی. وہ کیا وجہ تھی؟ اب 7 سمندر پار تھے, میں پاکستان میں تھی. صحیح ہے. تو اس وقت بھیا کی ڈیتھ بھی تازی تھی, اور میرے لیے بہت ساری چیزیں سمجھنا اور دیکھنا بھی مشکل تھا. وہ وہاں پر تھے, وہاں پر رہے, کافی کلچرل ہمارے کچھ ڈفرینسز تھے. فیملی ٹو دس پوائنٹ آج تک میرا گورا تو نہیں تھا؟ نہیں, بس پاکستانی ہے. بٹ وہ ہوتا ہے نا, آپ ذرا ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں اپنے رہ کر, ایک ماحول کا آپ کو ہوتا ہے. میں پیور کراچی آئٹ, کراچی کا مطلب بھائی ٹائپس. اختلاف کیا تھا کہ وہ یہاں نہیں آنا چاہ رہے تھے, آپ کو بلانا چاہ رہے تھے؟ پھر کوئی اختلاف نہیں تھا. اٹ واز جسٹ ناٹ دا رائٹ ٹائم. نادر, ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی سے, میری فرض کریں میری آپ سے, رافع سے آپ سے نہیں بنی, تو ضروری تو نہیں ہے میں آپ دشمن ہو جائیں. We can be 2 individual good people who did not come along on the same frequency. That should be all right. Why isn't it all right? کیوں ہمیں برائی کرنی ہے, کیوں ہمیں نیگیٹو بولنا ہے, why? زندگی میں آلریڈی کچھ نیگیٹیوٹی کم ہے. لوگوں کو محبت کرنے کو زندگی چھوٹی پڑتی ہے, لوگ نفرتوں کے لیے ٹائم کہاں سے نکالتے ہیں؟ واہ اچھی بات. کہاں سے, کیوں, why? He is a very nice person. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, اور اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے بھائی. اس کے ساتھ اس کو بھی خوش رکھے جس نے آپ کے ساتھ برا کیا. کیوں, وہ آپ کو زندگی بھر کا سبق نہیں دے کر گیا؟ اگر آپ نے نہیں سیکھا تو میری غلطی ہے نا, میں نے کیوں نہیں سیکھا. اور آپ کا ابھی کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے؟
میرا کرنٹ اسٹیٹس ہے ہیپیلی ان اے ریلیشنشپ ود مائی سیلف. اچھا سنگل؟ نو مسٹر اینڈ مسز مایا خان ہوں میں. اچھا مسٹر اینڈ مسز مایا خان ہوں. اچھا 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 گڈ گڈ گڈ. اگر آپ خود سے پیار نہیں کر سکتے آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کوئی اور آپ سے پیار کرے گا. میں نے بہت عرصے تک لوگوں کو پلیز کرنے میں ایک وقت گزارا. یہ خوش ہو جائے, یہ خوش ہو جائے, یہ صحیح ہو جائے, یہ راضی ہو جائے, یہ خوش ہو جائے. کیوں خوش ہو جائے بھائی؟ میں خود تو خوش ہو جاؤں پہلے. خود کو تو سب سے پہلے آپ رکھتے نہیں ہو. سیلف لو از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. یہ میں کتابی باتیں نہیں کر رہی, یہ میری زندگی کے اب تک کا سفر ہے. سیلف لو, سیلف رسپیکٹ, سیلف امپورٹنس. انتقال پہ بھی بات ہو رہی ہے تو مجھے بار بار نا امجد صابری مرحوم یاد آ رہا ہے. اور آپ کا ایک کلپ بہت سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا, اس میں آپ کے ریئیکشنز تھے. بہت لوگ اس کے خلاف بھی بول رہے تھے کہ یہ دیکھیں یہ اس ٹائم بھی ایکٹ کر رہی ہیں. حالانکہ میں خدا کی قسم میں بول رہا ہوں نہیں یار, وہ بہت تکلیف میں. ان کا ایک ریلیشن تھا امجد صابری سے اور ان کو ایک نیوز ملی ہے اور یہ چیز ان کی بالکل ریئل ہے, یہ ریئیکشن ان کے ریئل ہے. وہ کیا تھا, آپ کو کس نے بتایا اور آپ پیچھے بھاگیں؟ آپ کہاں گئی تھیں اور کیا آپ کیا جنازے میں شرکت کرنے گئی تھی, ان کے گھر گئی تھی یا کیا؟ میں تو شو چھوڑ کے گھر ہی شو چھوڑ کے چلی گئی گھر چلی گئی تھی بیکاز مجھے یقین نہیں تھا. جی وہاں گئی تھی تو بھابھی امجد بھائی کے ساتھ ایمبولینس میں تھیں. وہ ایک سے دوسرے ہاسپٹل ان کو لے کے جا رہی تھی کہ کہیں بچ جائیں, لیکن کچھ ہو نہیں سکتا تھا. میں اپنے شو پہ تھی, فلور انچارج تھے بھائی وہ بیچارے. تو میں نا اکثر امجد بھائی سے میرا ایسے ہی رہتا تھا کہ یار کیا یار مطلب آپ پھڈا رہتا تھا, ہمارا بڑا پھڈا تھا کیونکہ بھائی کہتے تھے میری ساتویں بہن تم ہو نا. اچھا. تو وہ اناؤنس کرتے تھے میری سگی بہنوں کے علاوہ میری ساتویں بہن یہ ہے مایا خان. تو میرا لڑکا کیا جھگڑا, آپ دیر سے کیوں آتے ہیں, آپ کو پتہ جلدی آ جاؤ. بھائی دیر ہو گئی تھی یار, یہ روز کا ہمارا روز کا پھڈا تھا ہر رمضان میں. تو اس دن بھی یار امجد بھائی آ جائیں, امجد بھائی آ جائیں. اچھا شروع میں پروگرام میں امجد بھائی آ جائیں, امجد بھائی آ جائیں, امجد بھائی آن ایئر بول دیتے امجد بھائی پہنچ جاؤ, وہ والا سین ہوتا تھا. تو اس دن نہیں پہنچے تو فلور والے نے کہا کہ اس نے مجھے فون پکڑایا. اس نے کہا میم وہ گولی لگ گئی. مطلب ایسا نا انسان پہلے مطلب اس کو ریئیکٹ ہی نہیں کرتا. اس لمحے آپ کو وہ ایک ڈینائل میں آپ جاتے ہیں کہ ناٹ ایون پاسبل یار, ہوا ہوگا, ہی از فائن, آئی ایم شیور ہی از فائن, مطلب ہی کین ناٹ ڈائی. کچھ لوگوں کا کوئی یقین نہیں ہوتا کہ ان کو کچھ ہوگا, ابھی نہیں ہوگا. یہ پہلا ریئیکشن تھا. صحیح ہے. اس کے بعد انہوں نے مجھے فون دیا تو میں نے سنا تو وہ میرا وہ ہیڈ گیئر ہوتا ہے نا, ہیڈ گیئر نے آواز ساؤنڈ پکڑ لی نا کہ امجد صابری کو گولی لگ گئی اور وہ شہید ہو گئے. وہ میرے کان پہ کم میرے اسپیکر پہ آ گئی آواز نا. صحیح آئی, بالکل آئی. تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا اس کے بعد. تو مجھے کافی چیزیں اس میں بلینک ہیں آج تک نا, کہ اس کے بعد میں پیچھے روم تھا میرا آفس تھا اور روم تھا میرا ریسٹنگ روم تھا اور میرا آفس تھا. کہ دوسرے سیگمنٹس ہوتے تھے تو میں تھوڑی دیر جا کے بریک لیتی تھی, یا ٹیم ہم جا کے امجد بھائی ہوتے یا حسان ہوتے, فرحان یا ریحان بھائی, وہاں جا کے تھوڑی دیر بریک لے لیا کرتے تھے, بیٹھ جایا کرتے تھے, کیونکہ ان کا بہت طویل دورانیے کا ان کا ہوتا تھا شو میں. ہم پیچھے گئے تو حسان, میرے کمرے میں ہمیشہ اسکرینز لگی ہوتی ہیں, جو بھی میرا کمپیٹیٹر چینل ہوتا ہے اس شو میں, چاہے وہ مارننگ ہو, چاہے وہ ایوننگ ہو, چاہے وہ رمضان ہو, تو آئی آلویز ہیو ڈفرنٹ چینلس ٹو سی کہ کون کیا کر رہا ہے. نیوز کیا چل رہی ہے آپ نے دیکھنا, نیوز کیا چل رہی ہے, شو کیا ہے, کون سا رمضان ٹرانسمیشن میں کون سا سیگمنٹ چل رہا ہے. اور وہی اسی اسکرین میں 5 اسکرینس تھی, 5 اسکرین میں ایک ہی خبر چل رہی تھی. اور اس وقت میرے کمرے میں ایک جگہ حسان, ایک ڈاکٹر صاحبہ, ایک جگہ فرحان, جویریہ, سب لوگ اس کمرے میں تھے کیونکہ صرف میں باہر تھی. اور میں جا کے گر گئی, مجھے یہ یاد ہے میں گر گئی کیونکہ میرے ٹانگوں میں جان نہیں رہی تھی یہ خبر سننے کے بعد. اور اس کے بعد میں نے کہا مجھے جانا ہے. سہیل سامنے تھے, سہیل زدی. میں کہا مجھے گاڑی مجھے بس یہ یاد ہے کہ جانا ہے بس مجھے یہ یاد ہے. مجھے یاد ہے میرے ساتھ حسان تھے ایک گاڑی میں, میری ٹیم کے کچھ ممبرس تھے, اور ہم وہاں گئے. اور اس کے بعد بھابھی نے کہا کہ تمہارا بھائی تمہارے پاس بھیجا تھا, کہاں ہے. تو وہ ایک بڑا شاکنگ انسیڈنٹ تھا. میں دیکھنا چاہتی تھی امجد بھائی کو, حسان نے روک دیا کہ آپ نہیں دیکھ سکتی ہیں, وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ آپ دیکھ پائیں گی. اور اس شخص کی نیکیاں یہی تھیں کہ وہ روزے میں تھا, رمضان میں شہید ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اور ان کی بیٹی کی شادی میں تھی تو جی ابھی میں نے دیکھا ہر جگہ, اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی واقعی آپ نے بہن ہونے کا حق ادا کیا امجد صابری. کبھی نہیں کر سکتی. تو
ان کی شادی میں بیٹی کی شادی کا ایکسپیرینس بتائیں آپ جب گئے. بیوٹیفل. مطلب ہر جگہ امجد بھائی تھے, ہر جگہ امجد بھائی تھے, ہر جگہ, ہر ایک کے چہرے میں, اپنے بہن بھائیوں کے چہرے میں, اپنی بیوی کے چہرے میں, اپنے بچوں کے چہروں میں. اور بچے تو مطلب ہر کہیں نہ کہیں ہر چیز میں امجد صابری ہر ایک کے اندر ہے. تو ماشاء اللہ مجدد اور پریسا نے تو قد بھی, دونوں اماں ابا لمبے ہیں, دونوں نے ہی اماں ابا کے قد اٹھا لیے. تو ہر جگہ امجد بھائی تھے, ہر جگہ. لٹرلی ان کو فیل کیا ہم نے ہوا میں کہ ہی واز ایوری ویئر. وہ میرا خیال ہے بیٹی سے پیار بھی بہت کرتے تھے, سب سے زیادہ. بہت زیادہ. 2 بیٹیاں ہیں, دونوں بیٹیوں کہتے تھے میری ایک آنکھ حرین ہے اور ایک آنکھ پریسا ہے. تو اللہ تعالیٰ خوش رکھے سب کو. اللہ تعالیٰ خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امجد صابری ایک اثاثہ پاکستان کا تھے, ہیں, رہیں گے, ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. مایا ماشاء اللہ آپ مارننگ شو کوئن بھی ہیں, آپ رمضان ٹرانسمیشن عورتوں کی پائنیئر بھی ہیں, آپ کو لیڈیز عامر لیاقت بھی کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ بخشے ڈاکٹر صاحب کو, ٹھیک ہے, اللہ بخشے ڈاکٹر صاحب کو بھی, ڈاکٹر صاحب کی بھی درجات بلند کرے. تو آپ نے سب سے پہلے رمضان ٹرانسمیشن میں ایز اے فیمیل اینکر سب سے پہلے آپ نے اس کو شروع کیا. یہ آپ مانتے ہیں یا یہ آپ کو کہا ہے کسی نے کہنے کی؟ نہیں, مجھے تو میں نے تو یہی دیکھا ہے. اور کون ہے آپ بتا دیں, نہیں تو کیا ہے یہ کوئی گلا دے رہی ہے آپ مجھے بتائے تو پتہ تو چلے. گلا نہیں کرتی میں کسی سے. پھر کیا ہے؟ گلا بھی اس سے, شکوہ بھی اس سے, محبت بھی اس سے, اور دعا بھی. کیا ہے اس بات کے پیچھے؟ کچھ بھی نہیں. مجھے ریسنٹلی کسی نے, ون آف مائی ویری لونگ کولیگس, شی نوز ہو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, انہوں نے مجھ سے شیئر کیا کہ کوئی ایک ہے, کوئی نیوز چینل ہے, کوئی نیوز چینل ہے, کوئی ویب کا شاید, انہوں نے شیئر کیا کہ ایکسپریس پہ رابعہ از لائک مائی سسٹر. رابعہ اور میں بہت, رابعہ کون؟ رابعہ انم, مطلب ڈالیں گے میری. لیکن ان کے بارے میں کہ انہوں نے سب سے پہلی فیمیل اینکر رمضان ٹرانسمیشن ہوسٹ کرنے والی. اچھا, رابعہ کو بھی پتہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے فیمیل رمضان ٹرانسمیشن ہوسٹ کی. تو وہ ایکچولی ایک چینل کو تھوڑا سا, اور میں آپ کے توسط سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں, جتنے بھی نیوز چینلز ہیں آن ویب یا ویدر آن ٹیلی ویژن, کوئی بھی ہے, تصدیق ضرور کیا کریں پلیز. جی تصدیق ضرور کیا کریں پلیز. اگر آپ کو نہیں معلوم, ہو سکتا ہے آپ کو نہ معلوم ہو, مجھے بھی ہو سکتا ہے نہ معلوم ہو, تو پوچھ لیں کسی سے کہ یار آئدر یہ بات سچ ہے کہ نہیں. کیونکہ ایک چیز چھپ جائے, اس پر آپ خبر بنا دیں اور پھر آپ جھوٹے ہو جائیں, تو بیسکلی آپ کی کریڈیبلٹی پہ کوشچن ہوتا ہے, کسی اور کی نہیں. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اور نیوز چینل شوڈ ہیو کریڈیبلٹی آئی گیس. اچھا, آپ مارننگ شو ابھی آپ نے شروع کیا یا مارننگ شو پہلے ہو چکا تھا؟ نہیں, ابھی کیا میں نے 92 نیوز کے لیے کیا, ڈفرنٹ فارمیٹ آل ٹوگیدر, بالکل ڈفرنٹ. ڈر رہی تھی کرتے ہوئے, ہاں بالکل نہیں, ہاتھ پاؤں کانپ گئے تھے. تیسرے دن میں نے کہا دیا لائیو مشکل ہوتا ہے. اور نیوز بیسڈ بالکل ڈفرنٹ پیٹرن, ڈفرنٹ فارمیٹ. میں نے سینسر بورڈ ایکٹیو, پتہ نہیں کیا بول نہیں سکتے کچھ. اور میں ٹیمز کو کہہ دیا, میں نے تیسرے دن کہا, میں نے کہا آپ لوگوں نے نا غلط اینکر لے لیا, مجھے فارغ کر دیں آپ. تو کہہ رہے نہیں, سب نے اتنا کانفیڈنس دکھایا کہ میرا وہ کانفیڈنس بنا. دین 1 سال اللہ کا شکر اس کو کیا. اس کے بعد میں نے ایکٹنگ کرنی تھی, کیونکہ میری ایکٹنگ جو ہے وہ کافی پروجیکٹس آ چکے تھے, اور میں نے کہا نہیں, اب میں ایکٹنگ کی طرف آ گئی ہے. جی, آئی ڈیڈ دس. ابھی سی پرائم کے لیے میں نے کی ہے ایک شارٹ فلم رخصتی کے نام سے. ویب سیریز نہیں, ویب شارٹ فلم ہے. شارٹ فلم ہے. اچھا, ایکٹنگ پہ ہی بات ہو رہی ہے تو ذرا سا اس کو تھوڑا سا اور کھولیے گا. یہ مارننگ شوز میں اکثر کریکٹر بٹھا دیے, بیوی شوہر رو رہے ہیں اور طلاق پہ بات ہو رہی ہے, ان کے اپنے مسائل پہ بات ہو رہی ہے, وہ سب بھی فیک ہوتے تھے یا پلانٹڈ ہوتے تھے؟ اچھا, آف کورس نادر, دیکھیے ایٹ دی اینڈ ٹیلی ویژن از شو بز. اس وقت یہ بھی شو بز کا حصہ ہے. اگر میرا انٹرویو اور آپ کے سوالات بورنگ ہوں گے تو آپ کا شو بھی کوئی نہیں دیکھے گا. وی آر ہیئر ٹو انٹرٹین. ہم یہاں پر لوگوں کو انٹرٹین کرنے آئے ہیں. وہی والی بات ہو گئی نا, آپ پڑھا لکھا شو شروع کر دیجئے, ایجوکیشن دینا شروع کر دیجئے, نہیں دیکھیں گے ہمارے شوز لوگ. لیکن انٹرٹینمنٹ ان اے گڈ وے. ضروری نہیں ہے کہ آپ مطلب پیندہ نکال دیں ہر چیز کا. آپ اچھے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ. آپ سوالات کر رہے ہیں, مجھے مزہ آ رہا ہے, آپ کو سوال میں مزہ آ رہا ہے. تمام ہی چیزیں فیک ہوتی تھیں. Not everything. No, not everything. Of course not.
کچھ چیزیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, اگر ایک طلاق پر ایشو آ رہا ہے ہاں تو ایک بندی کہہ رہی ہے XYZ کہ مجھے اپنے ہسبینڈ سے یہ شکایت ہے XYZ, وہاں بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے آن اسکرین پر XYZ کہہ رہی ہے ہاں یار مجھے بھی تو میرے ہسبینڈ سے یہ شکایت ہے XYZ. اب یہاں پر جو ABC ہسبینڈ بیٹھا ہے, تم نے مجھے یہ بات تو پہلے بتائی نہیں, تو وہاں جو ABC ہسبینڈ دیکھ رہا ہے وہ بھی تو کہہ رہا ہے ہاں یار میری وائف کو مجھے بتانا چاہیے. اور اگر وہ کسی کے رشتے میں جوڑنے کا سبب یا اس کا ایک ایسا کردار ادا کرتا ہے تو کیا برا ہے؟ ڈرامہ ہی ہے, ڈرامہ ہی ہے نا, ٹھیک ہے, تو انٹرٹینمنٹ مت دیکھیے ڈرامے. آپ ڈرامے سے کردار سے اٹیچ ہو کر کیا کہتے ہیں دیکھو کتنا کمینہ رول کیا ہے اس نے, ہائے وہ بیچارے کا کوئی قصور بھی نہیں ہوگا اصل میں, لیکن وہ ایک کردار ادا کر رہا ہے. اب وہ کردار آپ کے دماغ پہ کیا اثر پڑتا ہے اس کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے بھائی. اچھا نہیں, آپ کیا سوچتے ہیں ٹوٹلی اپ ٹو یو. ہاؤ یو پرسیو از ٹوٹلی اپ ٹو یو. ہاؤ یو کنسیو از ٹوٹلی اپ ٹو یو, ناٹ ٹو دا پرسن ہو از پریزنٹنگ. اچھا برا ہر جگہ ہو رہا ہوتا ہے, آپ برا ہی دیکھیں گے, برا ہو رہا ہے برا, اب اچھا بھی دیکھ لے بھائی. اچھا, اب تو خیر آپ نے اپنا یوٹیوب چینل بھی لانچ کر دیا. اوہ اچھا, کیا ہوا؟ یہ پتہ چل گیا ابھی کیا کھوئے ہوئے, سب کھوئے ہوئے, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کی باتوں میں. ابھی اچھا کر دیا آپ نے, تھینکس ٹو وقار زکا. تھینکس ٹو وقار زکا. وقار نے, ہی از اے برادر ٹو می, چاہے دنیا کچھ بھی کہے وقار کے بارے میں. کیوں کہ اچھا ہوتا ہے. He was the first one to میرا تو ایوارڈ بھی ریسیو کیا تھا نا, یاد ہے, پیس ایوارڈ اس نے. ہاں, تو وقار نے پھر مجھے فون کر کے کیا کہہ رہا ہے یہ وقار, بولا یار یہ ایوارڈ بہت بھاری ہے, میں نہیں لا سکتا دبئی سے. میں نے کہا لے آؤ, انتظار کرو, یہ نہ کرو یار. خیر میں لے آیا تھا ایئرپورٹ. تو he was the one who guide me. ابھی میں نے نادر سے بھی کہا ہے, رافی سے, سب سے کہا ہے کہ مجھے گائیڈ کرے, مجھے نہیں آتا. وقار نے بنوا دیا تھا, سب کچھ ہو گیا تھا, بٹ مجھے چلانا نہیں آتا تھا. ابھی میں نے ہارڈلی 3 weeks ڈیجیٹل سب سے اچھا وقار نے ہی پاکستان میں سمجھا, اور اس وقت جب وہ آواز لگاتا تھا تو دنیا اسے پاگل بولتی تھی, اور بولتی تھی کہ یار یہ روٹین سے ہٹ کے بات کر رہا ہے. لیکن ہی واز رائٹ, اور آج یہ وقت نے پروف کیا. تو ہمیں بھی اسی ٹائم پہ وہ اسی ڈاکٹر وقار زکا کے ہی مشورے دیے تھے, ہم کہیں نہ کہیں انہیں کے کئی برانچز چل رہے ہیں. ایبسلیوٹلی. بٹ ابھی میں ایکٹیو ہوئی ہوں نادر, اور آئی ایم سو ہیپی ٹو سی 200-300 لوگ بھی لوگ دیکھتے تھے, گڈ, اب 1000-2000 پھر 30,000 پھر 40,000. میں نے کہا یہ کیا ہوا, یہ کیسے ہو گیا؟ نہیں, لوگ تو سرچ کر رہے ہیں نا مایا, آپ کو سیریسلی دیکھنا چاہ رہے ہیں. اور اب جب سے آپ اتنا خوبصورت لک میں آئی ہیں, اب تو اور طرح فالوئنگ بڑھے گی. میں اس پوڈ کاسٹ کے بعد دیکھیے گا, آج کرش بننے والی ہے آپ, نیشنل کرش. ہاں یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. بس تھینکس ٹو یو, پہلا تو میں ہوں, پہلا میں ہوں. سو سویٹ, تھینکس ٹو نادر. ہاں اچھا, دوسری چیز یہ ہے, سوال میرا ایکچولی یہ تھا کہ چینلز پہ آپ نے اتنا کام کیا, بڑے بڑے سارے ٹاپ آف دا لسٹ, جی ٹاپ آف دا لائن چینلز, بڑے بڑے ٹائٹینکس میں آپ نے کام کیا. پیمنٹس کہیں پھنسی یا پیمنٹس کلیئر ہو گئی؟ پیمنٹس بہت پھنسی ہیں. جو بڑے بڑے چینلز ہوتے ہیں نا, وہ اونچے دکان پھیکے پکوان, نہیں وہ کبھی نہیں روکتے. وہ نہیں روکتے. نہیں, بڑے چینلز کبھی بھی نہیں روکیں گے آپ کی پیمنٹس. کیوں؟ کیونکہ ان کا ایک نام ہے, ان کی کریڈیبلٹی ہے. اچھا, روکے گا تو وہ روکے گا جس کا دل چھوٹا ہوگا. بڑا چینل وہ ہوتا ہی بڑا ہے بیکاز اس کا دل بڑا ہوتا ہے. اچھا, جب تک بڑا چینل کیسے بنتا ہے, اپنے کام سے بنتا ہے نا بڑا, تو بڑا کیسے ہوگا؟ جب تک بڑا پیسہ نہیں لگائے گا, بڑا دل نہیں رکھے گا. بڑا دل نہیں رکھے گا تو بڑا کام نہیں کر سکتا. تو بڑا کام نہیں کرے گا تو بڑا نام نہیں ہوگا. جب بڑا نام ہو جائے گا تو پیسوں میں کرے گا چندی چوری. یار یہ لڑکی کیا مرچی کھا کے پیدا ہوئی ہے, کتنی تیز بولتی ہے. مجھے یہ بتائے, ایسا لگ رہا ہے میں اور آپ تیز گام میں بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. کتنا تیز بولتی ہے بھائی, واہ واہ واہ, بہت سلو ہے, بہت سلو ہے, پکڑنا مشکل ہے آپ کو. میرا سلو ٹیمپو ہے, آپ کا بہت تیز ہے ذرا, یہ ہے. اللہ توبہ ہے نا. اوکے, نہیں میں خود, آپ کی انرجی ہے, سب کی انرجی ہے, سب نے اتنے پیار سے مجھے لے کر آئے, سو مچ ریسپیکٹ. انسان کو اور کیا چاہیے؟ عزت ہی تو چاہیے. پیسہ کوئی کسی کو نہیں دے سکتا, رسک کوئی کسی کو نہیں دے سکتا. دے سکتا ہے تو عزت دے سکتا ہے, عزت دے سکتا ہے, اور بنتی ہے آپ کی, اور آپ لیجنڈ ہیں, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا, وہ پیمنٹ کتنی پھنسی ہے؟ کوئی 1,50,000؟ ایک جگہ 7 لاکھ ہے, ایک جگہ 47 lakhs ہے, ایک جگہ 4 لاکھ کچھ ہے. نہیں کرے یار, میں کیا کر رہی ہوں, وہ پلاٹ بن جائے گا. میں تو کر لیا, میں تو 2 سال پہلے بھی کیا تھا, اس کی بھی پیمنٹ نہیں دی. نہیں کرے یار, اور کوئی آسان نہیں ہے پیمنٹس آنے کے؟ نہیں, ہاں 2 جگہ سے تو بالکل آسان نہیں. ایک جگہ رمضان کیا تھا, انہوں نے میرے 7 لاکھ نہیں دیے, اور اللہ بخشے رمضان ٹرانسمیشن, جی,
صرف رمضان ہی کی تھی انہوں نے. اچھا انہوں نے تو کانٹریکٹ بھی سائن کیا تھا مارننگ شو کا, وہ آج تک رکھا ہوا ہے میرے پاس. دے بیکڈ آؤٹ آف دا ٹرانسمیشن دا کانٹریکٹ, بٹ تھینکس ٹو ڈاکٹر صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی جزات بلند فرمائے, انہوں نے میری کوئی 14-15 لاکھ میں سے انہوں نے میری کوئی 4 لاکھ نکلوائی تھی. ڈاکٹر عامر لیاقت نے, انہوں نے بھجوائی تھی مجھے. اچھا مایا, انڈیا سے کوئی آفر آئی ہو یا کبھی کوئی دل کرا ہو جانے کا, یا کیا سلسلہ ہے؟ اب انڈیا سے آئی تھی ایک دفعہ آفر, اس وقت میں سما کا مارننگ شو کر رہی تھی, اور روڈیز پروگرام جو تھا, جو آؤٹ ڈور چیلنجز ٹاسک وغیرہ, صحیح. لیکن اس وقت چینل سے پرمیشن نہیں ملی جانے کی, کیونکہ وہ بلاتے تھے 3-3 6-6 مہینوں کے لیے. وہ روڈیز میں آپ کو ایز اے ہوسٹ بلانا چاہ رہے تھے, ایز اے کنٹیسٹنٹ آپ کو بلانا چاہ رہے تھے؟ اچھا اس وقت پاکستان انڈیا کی کولیبریشن چل رہی تھی. ہم تو شوز کرتے تھے تاکہ دبئی, دیپکا کے, کنال کوہلی کے, ان کے رنویر کپور کے, ان لوگوں کے سب کے انٹرویوز وغیرہ کرتے تھے. ہم تو جاتے تھے, دبئی میں سیٹل ہوتی تھی میٹنگس وغیرہ سب کچھ, ان کی کوئی نئی مووی آ رہی ہوتی تھی تو ڈفرینٹ مارننگ شو اینکرز بھی جاتے تھے, ہم بھی جاتے تھے. تو میری سب سے یادگار 2 ملاقاتیں تھیں, ایک بمن ایرانی صاحب سے اور ایک کنال کوہلی سے, اور کمار شانو دا سے. ان لوگوں سے بڑی اچھی ملاقات رہی. لیکن کیا کہتے ہیں, جب یہ لوگ سرپرائز ہوتے تھے کہ ہمیں ان کے گانے کیسے یاد ہیں, تو یہ بڑے ہوتے تھے. بمن ایرانی صاحب کیا بات ہے ان کی, وہ کہیں کہ جو آپ بات کر رہی ہیں اس کو اردو کہتے ہیں. میں نے کہا جی سر, آپ مجھے سکھائیں گی؟ میں سر میں خود تو سیکھ لوں پہلے, آپ کو کیا سکھاؤں گی. نہیں آپ بہت, آپ کی زبان بہت اچھی ہے, آپ میں کراچی آؤں, میں آپ آئیں کراچی, کہہ رہے ہیں آپ کھانا کھلائیں گے؟ میں نے کہا ہاتھ سے بنا کے کھلائیں گے سر, آپ آئیں تو صحیح, ہم مہمان نواز قوم ہیں الحمد للہ. تو روڈیز کے لیے آئی تھی آفر اس وقت, بٹ میں جا نہیں سکی تھی کیونکہ پرمیشن شو کی وجہ سے نہیں, کیونکہ مارننگ شو ہوتا ہے نا ڈیلی, 20 شوز ایک مہینے کے ہوتے ہیں, ویکینڈ پہ بیسٹ آف نکالنا ہوتا ہے, ہیڈ آف پروجیکٹ تھی تو نکلنا بھی بڑا آسان نہیں تھا, تو پرمیشن نہیں ملی تھی. بٹ یا دیٹ واز ون ٹائم. ہاں چلیں یہ اچھا ہے, اچھا ہے. اور کوئی کریزی فین مومنٹ, کوئی ایسا مطلب جو یاد ہو آپ کو, کوئی روٹین سے ہٹ کے مومنٹس؟ ہاں کریزی فینز مومنٹس پلورل. اور ایک جب میں وی جے تھی تو ایک خون سے لکھا ہوا خط آیا کہ میں بہت محبت کرتا ہوں آپ سے, اور نہیں کرے یہ میں کیا کروں, اس نے کیا تھا, تو نے کہا یہ چین ہے, یہ آپ کے لیے گولڈ کی. تو ہم نے بڑے خوشی سے, ٹیم بیٹھی تھی, ہم نے اینولپ کھولا, چین تو نہیں تھی, صرف خط ہی تھا اس میں. اچھا, ہم نے کہا چین ہی مل جاتی بھائی, تو وہ بھی نہیں ملی. تو وہ چین کیا لکھا ہوا تھا کہ چین بھیجوں گا؟ بھیجی ہے, اس میں بھیج رہا ہوں, قبول کیجیے گا. تو وہ چین نہیں تھی؟ نہیں. اور وہ خون بھی چیک کرائے, وہ پھر خون نہیں ہوگا, نیل پالش تو نہیں تھی؟ مجھے بھی یہ بھی ذرا مرغی کا پاسبلٹی ہے, مرغی کا, ہاں یہ بھی ایک ہے, مرغی کا پاسبلٹی, مرغی کے خون سے, اور یہ سامنے والے کو امپریس کرنا کہ بھائی میں نے اپنا خون دیا ہے, اور خون سچ بھی کہہ رہا, خون تو ہے, ایگزیکٹلی. اچھا ایک تھی جنہوں نے مجھ سے ملنے کے لیے اس دن روزہ رکھا تھا, تو میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا, کہ نہیں میری ملاقات تو نہیں تھی, تو میں نے روزہ رکھا تھا. میں مطلب شکریہ ادا کیا, میں نے کہا یار آپ, میری تو اتنی اوقات نہیں ہے. محبتیں کریزی فین مومنٹس تو نہیں, بٹ فین مومنٹس تو بہت سارے. ریسنٹلی کچھ عرصے پہلے ایک تھیں جنہوں نے سوشل میڈیا پہ میری ٹیم کو لکھنا شروع کر دیا کہ مجھے, اگر میں گھر ڈھونڈ رہی ہوں آپ کا, اب تک مجھے نہیں ملے گا, میں چین سے نہیں بیٹھوں گی. پھر ان کو گھر انہوں نے ڈھونڈ بھی لیا, پھر انہوں نے کہا گھر کے باہر بیٹھی ہوں, خودکشی کر لوں گی اگر آپ شکل نہیں دکھائیں گی. اچھا لڑکی بول رہی ہے؟ ہاں سمجھ نہیں آیا بھائی کچھ, لیکن پھر ہم نے اس کو, لڑکی کا کریکٹر ٹھیک تھا؟ پتہ نہیں, میں نے اتنی دور تک میں جاتی چیک تو کرنا تھا نا یہ کہ کیا تھا, چیک کرنے ٹائم نہیں آیا ہمیں بس. اچھا ہم نے 2-3 لوگوں سے بولا, ہم نے کہا بھائی ذرا پلیز ان کو سمجھاؤ, گھر بیٹھے ہیں, بچی ہیں. کتنی ایج تھی اس کی؟ نہیں آئیڈیا, نو آئیڈیا, بٹ آئی ایم شیور مسٹ بی گرون اپ, یا بٹ وہ اچھا نہیں لگا مجھے, وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. محبت اگر آپ کسی سے کرتے ہیں تو, اور اگر آپ تک اس کی رسائی نہیں تو اس کے لیے اچھا سوچیں, ورنہ دعا کر لیں. اچھا آپ اپنے آپ کو عامر لیاقت فیمیل ورژن, میں نے بھی بولا آپ کو, آپ خود بھی بول رہی ہیں, تو یہ آپ کو برا تو نہیں لگا نا؟ نو کیوں برا لگے گا؟ تو بتائیں پھر ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کچھ بتائیں, کچھ یادگار مومنٹس. ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بہت مزیدار, میرا ان سے, میں بشرا, ہم لوگ بڑے میرے ریکارڈ لگاتے ہیں نا, میں کبھی تیار ہو جاؤں تو بشرا اچھی لگ رہی ہے نا, یہ اچھی لگ رہی ہے نا, اور میں کو ڈاکٹر صاحب, اب مجھے پتہ ہے میرا ویٹ زیادہ ہوا ہے, اس وقت میرا ویٹ بھی بہت زیادہ تھا, اس کے باوجود اگر وہ اتنی عزت اور اتنی پیار سے پیش آتے. پھر ایک دفعہ انہوں نے, ایک دفعہ تو نہیں, انہوں نے بہت جگہ گواہی دی میرے بارے میں. مجھے کسی کوئی شو تھا ان کا, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مایا خان نے کیا تو کیا برا کیا, آج تو سب لوگ جو ہے یہ سارے کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے میری سائڈ لی تو میرے آنسو آ گئے نا آنکھوں میں, اور میں نے کہا, میں ڈاکٹر کو سے میسج کیا, میں نے ڈاکٹر صاحب سو سویٹ آف یو. کہہ رہے مایا عزت تو میں آپ کی کرتا ہوں, لیکن میں نے اس لیے نہیں بولا کہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں, میں نے یہ اس لیے بولا یہ بات حق کی ہے.
اور اگر ان کو دماغ میں کوئی اڑ جائے نا بات حق کی تو وہ اس کو پھر دور تک ہی لے کے جاتے تھے, وہ چھوڑتے نہیں تھے چاہے ان کو کوئی کہے نہ کہے. انرجی کا ایک بگولا تھے وہ, ہی واز فل آف انرجی ایوری ٹائم, سحری ہو افطار ہو. اور اگر ایک بندہ کر رہا ہے اور وہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو اگر نہیں دیکھنا تو مت دیکھو, دیکھنا بھی ہے, برا بھی کہنا ہے, گالیاں بھی دینی ہے تو ٹھیک ہے, پھر وہ بندہ اس لیے کر رہا ہے بیکاز آپ دیکھ رہے ہو. اچھا, آپ پرسنلی جو مارننگ شو صبح صبح ہوتے ہیں اور یہ ناچ گانے اور مہندی شادیاں ڈولکی وولکی ڈچکم ڈچکم ڈچکم, ان کے بارے میں کیا آپ رائے کیا رکھتی ہیں؟ رائے کیا ہونا چاہیے؟ وائی ناٹ, اچھا وائی ناٹ. اگر آپ دیکھ رہے ہو تو میں کریٹ کروں گا, میرا کام ہے, میری ایک نوکری ہے, میں چاہے پروڈیوسر ہوں ایکس وائی زی, میری جگہ کوئی بھی ہو. کیا مطلب ہے شوبز کا وہ کردار ہے مکھی والا کہ پورا مطلب ہے جسم چھوڑ کے زخم پہ بیٹھے, یا مطلب آڈینس دیکھنا چاہ رہی ہے تو اس یہی وجہ ہے ویری گڈ کہ کوسچن, بھائی یہ دکھانا ہے. ویری گڈ تو کوسچن. کیا مطلب ہے آڈینس کا ٹیسٹ بھی تو ڈیولپ کرنا دیکھیں پڑے گا نا. ایبسلیوٹلی آئی ایگری. دیکھیں یو ہیو اے اسکرین, یو ہیو اے رسپانسبلٹی. اسکرین پلس رسپانسبلٹی پرفارمنس از اکول ٹو. ٹھیک ہے جی, آپ نے اسکرین دے دی, آپ آ گئے, کرے ہلا گلا, لیکن اس کے اینڈ میں کوئی لیسن بھی ہو, اس کے اینڈ میں کوئی میسج بھی ہو, اس کے اینڈ میں کوئی ہنسی مذاق دعا کوئی اچھی سی بات بھی ہو کہ چلو یار ہم نے یہ تو برداشت کیا, چلو اینڈ نوٹ تو اچھا تھا. لوگ کیوں سیڈ فلمز دیکھنا پسند نہیں کرتے, ان کو ہیپی اینڈ ان دا مووی چاہیے, ایٹ دی اینڈ ان کو اچھی اینڈنگ چاہیے. تو آپ اسکرین بھی ایسے دے دو. سو اٹ ہیز ٹو بی رسپانسبلٹی. اگر آپ ایک نیگیٹو چیز کو دکھا رہے ہو تو ایک پازیٹیو چیز کو بھی دکھاؤ پھر. ہاں آئی ایگری ود یو. پسندیدہ سیاسی پارٹی ڈاس پارٹی یہ کون سی پارٹی؟ میرے گھر میں ڈاس پارٹی, بچوں کے ساتھ پیزا پجامہ پارٹی. اچھا, ہاں سارے نائٹ سوٹ پہن کے ہم پیزاز آرڈر کرتے ہیں. ہاں وہ ہمارا کلیکٹیو ایک ایونٹ ہوتا ہے, بھتیجا بھتیجی بھانجا بھانجی گھر کے بڑے چھوٹے سب ایک ساتھ. صحیح, وہ پارٹی پسند ہے. سیاسی پارٹی سے کوئی نہیں, سیاسی بیک گراؤنڈ ابا تک ہی محدود. صحیح ہے, ابا میرے پاکستان کے پہلے سفیر تھے ویتنام کے, جی بھٹو صاحب کے ساتھ میں سے جی, وہ تو وہیں تک ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے نہیں کیری آن کیا. اچھا مایا, گھر خراب کرنے میں یا لڑائی میں زیادہ تر عورت کا ہاتھ ہوتا ہے یا مرد کا ہاتھ ہوتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ گنجائش کا ہاتھ ہوتا ہے. گنجائش کیا؟ جس کے دل میں زیادہ گنجائش ہے, جس کے دل میں کم گنجائش ہے, اس کا ہاتھ ہوتا ہے. رشتے کس بہن بھائیوں میں لڑائیاں نہیں ہوتی, چھوڑ دیتے ہیں. ماں اور بچوں میں لڑائیاں نہیں ہوتی, اختلاف ہوتا ہے, لڑائی نہیں بول سکتے. ہاں اختلاف ہوتا ہے نا, بحث ہوتی ہے نا, ختم کرو یار, مٹھی ڈالو آگے چلو. ایسا کیا مصیبت ہے لے کے, نہیں کیونکہ خون کا رشتہ نہیں ہے تو ایگو کا مسئلہ بن جاتا ہے. ایگو جہاں آپ کے رشتے سے بڑی ہو جاتی ہے وہاں پر رشتہ کمزور ہو جاتا ہے بس. اچھا بس ایگو اچھی چیز ہے ہونا. دیکھیے اس کا بھی ایک اچھا اور برا پہلو ہے. ایگو بہت اچھی چیز ہے. ایگو آپ کو بار بار ریمائنڈ کرتا ہے کہ آپ ورتھ اٹ ہیں. ایگو ریمائنڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایک عزت ہے. ایگو ریمائنڈ کرتا ہے کہ آپ کچھ ہیں. لیکن آپ اپنے آپ کو ایگو سے یہاں لے جائیں کہ میں تو سب کچھ ہوں, وہاں آپ کو نقصان دے گا ایگو. جب یہ شوبز کی شادیاں زیادہ نہیں چل پاتی ہیں, آئی ڈونٹ نو, اٹس ویری سیڈ ایکچولی, ویری سیڈ. 10 میں سے 8 کا تو یہ ریکارڈ ہے. بہت دکھ ہوتا ہے جب کسی کی شادی ختم ہونے کا سنتی ہوں نا, تو بہت دکھ ہوتا ہے. اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل ہے, تو اس پہ کوئی خوش کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے خوش, کوئی بھی دل رکھنے والا انسان خوش کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹس سیڈ کہ گھر ٹوٹا ہے, ایک رشتہ ٹوٹا ہے, کوئی بھی جان کے خوشی سے آؤ شادی اینڈ کرتے ہیں یار, ویری نائس میٹنگ یو, نہیں کرتا نا. دل ٹوٹتا ہے, سوچ ٹوٹتی ہے, بھروسہ ٹوٹتا ہے, پیار ٹوٹتا ہے, اس پر خوشی کیسے منائی جا سکتی؟ نہیں منائی جا سکتی. بٹ بی ریزنیبل. آپ کسی کا رشتہ ٹوٹا ہوئے دیکھیں, اجتناب برتیں, نہیں تو دونوں کے لیے دعا کر دیں, مگر یہ کرنا بہت مشکل ہے. اچھا, آپ نے مارننگ شوز کیے, ٹرانسمیشنز کی, پتہ نہیں کتنے سیلیبریٹیز کے ساتھ آپ نے ایز اے گیسٹ, اور ہم بھی ایک زمانے میں ایک چینل میں رہے. جی جی ایک ہی ساتھ افطاری میں نے بتایا کہ ہم ایک دوسرے کمرے میں کرتے تھے. بالکل. تو کوئی ایسی بدمزگی, کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسا سیلیبریٹی جس پہ آپ نے کہا یار بس میں اب اس کے ساتھ آئندہ شو نہیں کروں گی؟
میرے ساتھ کسی شو میں آئے ہوئے ہوں یا میرے شو میں ایز اے گیسٹ آئے ہوئے ہوں؟ آپ کے شو میں ایز اے گیسٹ آئے؟ میرے شو میں ایز اے گیسٹ آئیں گے تو میرے مہمان ہیں، مہمان کی عزت کرنا ہمارے. لیکن وہ ہوتا ہے نا دل میں تو بات رہتی ہے. نہیں، دل میں نہیں رکھنی چاہیے بات. وہ مومنٹ گیا، بات ختم. کسی نے کوئی میک اپ میں لیٹ ہو رہا ہے، کوئی کپڑے کسی کو پسند، دیٹس مومنٹ نا، ان دا مومنٹ. کوئی جھگڑا، کوئی ایسی چیز، کوئی بدمزگی؟ میرا جھگڑا نہیں ہوتا. میں جو ہوتا ہے منہ پہ بولتی ہوں، جھگڑا نہیں کرتی میں. تو پھر اسی بات پہ تو جھگڑا ہو سکتا ہے. کوئی مجھ سے جھگڑا ہی نہیں کرتا. ہاں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں لڑوں گی تو صحیح بات پہ لڑوں گی. اچھا، بحث نہیں کرتی ہوں. ڈائلاگ بائی ڈیفالٹ غلطی سے آپ نا عورت پیدا ہوئی ہے، آپ ہے نہیں آپ کے اندر کوئی. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کوئی شبیر بھائی بیٹھے ہوئے سامنے، کوئی باسط بھائی، کوئی شبیر بھائی والی ایپیسوڈ نے تو آپ نے مطلب میں نے نہیں، وہ تو شبیر بھائی خود اتنے مزے کے آدمی ہیں. ارے ماشاء اللہ میرے سینئر ہیں، اور میرا ان سے اور فریدہ بھابھی سے بہت ہی یقین کریں 2 ہی مونچھیں اچھی لگی ہیں مجھے زندگی میں، ایک انل کپور کی اور ایک شبیر جان، ہے نا. ہاں، میرے چاچا پہ بھی ملتے ہیں شبیر جان، بالکل ڈٹو ہے میرے چاچا ہے نا. سب بڑے بڑے ہیں، عزت لازم. بس ختم ہو گئی بات. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مایا اپ کمنگ کیا پلانز ہیں، کیا گولز ہیں، کیا ویژن ہے، کیا سلسلہ ہے، شادی کا کیا ارادہ ہے، کیا سین ہے؟ اوکے، کیا ویژن ہے؟ ویژن بہت براڈ ہے. کیا گولز ہیں؟ گولز وہ سب کچھ اچیو کرنے کا ہے جو کسی بھی عام انسان کا ہو سکتا ہے. عام انسان کہاں ہے آپ؟ ایک عام انسان تو عام انسان ہوتا ہے بیچارہ پاکستان میں. میں عام انسان ہی تو ہوں. امرود اور آم کے پیڑوں پہ چڑھ کے برابر میں آنٹی کو اچار کے لیے کیریاں پھینکنے والا ہی تو انسان ہوں. سائیکل پہ چوٹیں کھانے والا انسان ہوں. محلے میں جا کے سامنے سے دہی لانے والے فیملی ہماری، مطلب اس طرح کے لوگ ہیں. ابھی بھی دہی لے آتی ہے؟ نہیں، مطلب اب تو خیر نہیں جاتے، لیکن 13D گلشن اقبال کی اولاد ہیں ہم. تو ہمارے سامنے بھائی وہاں دہی لے آؤ، یہ لے آؤ، فلاں لے آؤ، سامنے سے ٹھیلا جا رہا ہے تو یہ مطلب یہ ہم تو عام انسان ہیں بھائی. ہم میں کچھ ایسا خاص نہیں ہے، بہت عام انسان ہوں. بس اللہ نے مجھ کو چن لیا اس عزت کے لیے. اللہ مجھے نہیں چنتا، کسی اور کو چنتا. میری کیا پڑھائی ہے اس میں کون ہوں؟ کیا بات ہے، ہوں ہی کون. کیا بات ہے یار مایا. یار ایک تو ہنسی آپ کی خدا کی. اچھا آپ ہنستی ہیں، مجھے بھی ہنسی آ جاتی ہے. اوکے، اچھی بات ہے نا. ہاں اچھی بات ہے، اچھی ہے ہنسی نا. سب کو اٹینشن لے لیتی ہیں آپ اپنی ہنسی. ہاں اچھا، مجھے لوگ کہتے ہیں ویٹ کم کرنے کے بجائے تو میری آواز سے پہچانا ہے لوگوں نے، ہنسی سے پہچانا ہے. درست ہے بات؟ ہنسی سے، ہنسی اور آواز جو ہے نا آپ کی، یہ تو دیکھیں سب سے پہلے جب انسان فیمس ہوتا ہے نا تو اس کا فیس سب سے پہلے فیمس ہوتا ہے کہ باہر اب نکلتا ہے بندہ، اس کو کوئی دیکھا، اس کا نام نہیں پتا لیکن اس کو دیکھا ہے فیس. پھر اس کے بعد انسان کا گریجولی نام ہوتا ہے. ارے مایا خان، ہاں مایا خان. تیسرے نمبر پہ انسان کی آواز، صرف آڈیو چلائی جائے تو انسان پہچان میں آتا ہے کہ یار یہ آڈیو تو اس کی ہے. تو آپ کی جو آڈیو ہے وہ آواز یونیک ہے. جیسے آپ امیتابھ بچن کی ابھی آڈیو پلے کریں، ابھی آپ بولیں گے امیتابھ بچن ہے، بچہ بتا دے گا. تو ایک ٹائم آئے گا پھر کوئی سایہ انگلی بھی ہلکی سی دکھائیں گے نا آپ کی تو لوگ بولیں گے. مجھے میرے آپ انڈیا نہ جائیں، میرے اپنے لیجنڈس کی آوازیں سنائیں، میں پہچان لوں گی. کیا بات. قوی صاحب ہوں، غازی واجد ہوں اللہ بخشے، جمشید انصاری، بالکل صحیح ہے، نیلوفر عباسی ہوں، بانو قدسیہ آپا ہوں، کوئی بھی ہمارے سینئرز رائٹرز ہوں، ایکٹرز ہوں، میں ان کی آواز سے ان کو پہچان سکتی ہوں. میں ان کی اتنی بڑی فین ہوں. ملکہ پری رانی سب لگ رہی ہو، چھوڑو یہ درپن غضب لگ رہی ہو، دکھاتا رہوں گا میں ساری عمریہ، اس دل کے سنیما میں کب لگ رہی ہو. یہ ایک شعر بس میرے ذہن میں آیا، میں نے بول دیا. بہت ہی اعلیٰ، بہت خوب. مقرر نہیں کہوں گی لیکن بہت خوب. بہت بہت شکریہ مایا آپ کے آنے کا. تھینک یو سو مچ. اور آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. جی مجھے بھی. اور ملاقات انشاءاللہ رہے گی آگے بھی، اور آپ کو بیسٹ وشز دوں گا ہر چیز پہ. جو کام کریں دن دوگنی رات چوگنی ترقی کریں. اللہ آپ کو زوال نعمت سے بچائے، اللہ آپ کو بد نظری سے بچائے. کرتے ہیں اختتام. بہت مزہ آیا مجھے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا.
اگر مزہ آیا ہے تو مایا خان کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریے گا. ٹھیک ہے, انہوں نے نیا پھینکا ہے مارکیٹ میں, تو سبسکرائب کریے گا, اور سبسکرائب کر کے اس کا رنگ اڑا دیں, سبسکرائب والا رنگ اڑا دیں, اتنا سبسکرائب کریں. تو اس اپنے پن کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ اپنا آپ لوگ بہت خیال رکھیے گا, مجھے اور مایا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.